بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الائٹ اسکول گلبرگ پی او بٹر کیمپس کی طرف سے خوش آمدید۔ جماعت چہارم میں آپ کی معلمہ نتاشا، اور جو ہمارا چہارم میں آج 7واں ہفتہ اور 7ویں ہفتے میں آج کا ہمارا عنوان ہے صحت اور صفائی۔ آج ہم صحت اور صفائی کے بارے میں پڑھیں گے کہ صحت اور صفائی کیا ہوتی ہے، صحت اور صفائی کرنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کے سبق کی کچھ مشکل الفاظ آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کے میننگ۔ خاکروب جھاڑو لگانے والا، کوڑا دان کوڑا پھینکنے کی جگہ مطلب کوڑا پھینکنے کا ڈبہ مطلب ڈسٹ بن۔ غفلت لاپرواہی، جنم پیدائش، تندرست صحت مند، خوشحال اچھا ماحول۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ اپنی گریڈ 4 کی اردو کی بک پیج نمبر 7 اوپن کریں۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کی پینسل ہونی چاہیے اور آپ کی نظریں آپ کی بک پر۔ سبق کو آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ صحت اور صفائی۔ اس سبق میں ہم صحت اور صفائی کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ صحت اور صفائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے اس سبق کے نئے الفاظ پڑھ لیتے ہیں اور یہ وہ نئے الفاظ ہیں جن کا میننگ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے۔ خاکروب، خاکروب کسے کہتے ہیں؟ جھاڑو لگانے والا۔ کوڑا کرکٹ گند، کوڑا دان کوڑا پھینکنے کی جگہ۔ غفلت لاپرواہی، جنم پیدائش۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت اور صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ صحت صفائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ صحت کس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی؟ صفائی کے بغیر۔ جہاں صفائی ہوتی ہے وہاں صحت ہوتی ہے، مطلب اگر آپ صاف رہیں گے تو آپ کی صحت تندرست رہے گی، لیکن اگر آپ صاف نہیں رہیں گے تو آپ تندرست نہیں رہ سکتے۔ بلکہ ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے محلے کو صاف رکھیں اور اپنے کمرہ جماعت کو صاف رکھیں۔ ہمیں اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے محلے کو بھی صاف رکھنا ہے، جس گلی میں جس اسٹریٹ میں ہم رہتے ہیں، اور اپنے کمرہ جماعت مطلب اپنے کلاس روم کو بھی صاف رکھنا ہے۔ اپنے شہر کو صاف رکھیں۔ گھر میں یا گھر سے باہر کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں بلکہ کوڑا دان میں ڈالیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی کوڑا کرکٹ نظر آئے تو ہمیں اس کو ڈسٹ بن میں کوڑا دان میں اس کو ڈالنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ گند وہ ریپر ہم نے نہیں گرایا تو ہم اس کو نہیں اٹھائیں گے، نہیں۔ ایک صحت مند انسان کی کیا نشانی ہے؟ انسان کی یہ نشانی ہے، ایک اچھے انسان کی یہ نشانی ہے کہ وہ یہ نہیں دیتا کہ میں نے کیا ہے یا میں نے نہیں کیا، نہیں۔ جو صفائی کا خیال رکھتا ہے وہ اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھتا ہے۔ صبح جب خاکروب کسی کہتے ہیں؟ جھاڑو لگانے والا۔ خاکروب آئے تو سارا کوڑا اس کی گاڑی میں ڈالیں، اور جہاں کسی کو کوئی کوڑا پھینکتا دیکھیں تو اس سے روکیں اور اس کو کوڑا دان میں پھینکنے کی ہدایت کریں۔ مطلب کہ اسکول میں یا گلی میں اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ راستے میں کوڑا پھینک دیتے ہیں تو آپ نے اس کو ہدایت کرنی ہے۔ اگر وہ آپ سے بڑا ہے تو آپ نے خود پھینک دینا ہے، وہ گند اٹھا کے وہ ریپر اٹھا کے خود آپ نے ڈسٹ بن میں کوڑا دان میں پھینک دینا ہے۔ لیکن اگر وہ آپ سے چھوٹا ہے تو آپ نے اس کو ہدایت دینی ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں نہ کہ زمین میں پھینکتے ہیں۔ اگر ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارا شہر صاف ہوگا تو بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی۔ جب بیماریاں ہوں گی تو ہماری صحت بھی جب بیماریاں نہیں ہوں گی تو ہماری صحت بھی برقرار رہے گی۔ کھانے پینے کی اشیاء صاف ستھری نہیں ہوں گی تو ہماری صحت کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ مطلب اگر ہمارا گھر ہماری گلی اسٹریٹ صاف نہیں ہوں گی تو ہمیں صاف اشیاء بھی نہیں مل سکتی۔ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 وقت نماز ادا کریں۔ کیا ضروری ہے صحت مند زندگی کے لیے؟ ہماری 5 وقت نماز ادا کرنا۔ کیوں نماز ادا کرنا؟ کیونکہ 5 وقت جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم 5 ٹائم وضو کرتے ہیں۔ اس وضو کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، 3 بار ہاتھ دھوتے ہیں، 3 بار منہ دھوتے ہیں، 3 بار پاؤں دھوتے ہیں، کلی وغیرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو جرمز ہوتے ہیں، جو ہوا میں جو جرمز ہوتے ہیں، جو چیزوں کو ٹچ کرنے سے وہ جرمز لگتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ دھل جاتے ہیں۔ اسی لیے نماز ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ نماز کے لیے ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں اور ان 5 مرتبہ میں جسمانی صفائی ہوتی رہتی ہے، مطلب ہر 5 مرتبہ میں ہم 3 مرتبہ اپنی باڈی کے ایک عضو کو دھوتے رہتے ہیں اور صاف ستھری
ستھرے رہ کر تندرست رہیں گے۔ اچھی صحت کے لیے ورزش کرنا ضروری ہے۔ ورزش کرنے سے ہمارے جسم میں خون کی روانی بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب ورزش کرتے ہیں تو ہمارا خون کی روانی کیا بڑھتی رہتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ خون سارا باڈی میں چلتا رہتا ہے، جسم صحیح طور پر کام کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں صفائی کو شامل کر لیں تو ہم ایک اچھے صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، اور ایک صحت مند انسان کو اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحت مند انسان ہی اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ بیمار وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ پورا دن کیا کرتے ہیں، پورا دن ہم بیڈ پر لیٹے رہتے ہیں اور ہمیں اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن ایک صحت مند انسان کیا کرتا ہے، صحت مند انسان کی اگر وہ طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اور اگر وہ صفائی پسند ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں صفائی کرتا رہتا ہے اور ایک صحت مند رہتا ہے۔ اس لیے صحت مند زندگی کے لیے صفائی ستھرائی ضروری ہے۔ ایک صحت مند انسان ہی اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے اور اپنے ملک کی ترقی میں مثالی کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیسے مثالی کردار ادا کر سکتا ہے کہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا شہری بن سکتا ہے۔ اسلام نے صفائی پر بہت زور دیا ہے۔ اسلام نے صفائی پر کیا دیا ہے، بہت زور دیا ہے کہ اسلام میں بھی صفائی کا حکم آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان کسے کہتے ہیں، آدھا ایمان ہے۔ صفائی ہمارا کیا ہے، آدھا ایمان ہے، کہ مطلب اگر ہم نے صفائی کا خیال رکھیا، اپنے محلے کو، اپنے گھر بار کو صاف ستھرا رکھا، تو مطلب ہمارا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ اگر ہم اپنے ماحول کو صاف نہیں رکھیں گے تو ہمارے ارد گرد گندگی پھیلتی جائے گی اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور ہم اپنی غفلت کی وجہ سے ہی ان بیماریوں کا شکار ہو کر اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ مطلب اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ نقصان کس کا ہوگا، یہ نقصان ہمارا اپنا ہوگا اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جب ہماری صحت اچھی نہیں ہوتی تو ہم اپنے روزمرہ کے کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ مطلب اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے اور اگر آپ اسکول آ رہے ہیں، اسکول میں آپ کو ہوم ورک ملتا ہے، کام وغیرہ ملتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ بیماری ہونے کی وجہ سے آپ صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کر پاتے۔ اس طرح ترقی کر کے ہم اس دور میں ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ مطلب ترقی کے اس دور میں ہم پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے اور صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پورا دن ہم بیمار پڑے رہیں گے اور کام وغیرہ نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا، ہم تمام لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ صرف ہماری ذاتی نہیں بلکہ پورے ملک اور قوم کا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ہمارا نقصان نہیں ہے، یہ پورے ملک اور قوم کا نقصان ہے کہ ہماری وجہ سے ملک یا قوم کو نقصان ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، ہم اپنی زندگی میں صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیسے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، نہانا چاہیے، ناخن کاٹنے چاہیے اور دن میں 2 بار صبح شام برش کرنا چاہیے، کیونکہ صحت سے صفائی سے صحت ہے، اور اچھی صحت خوشحالی اور ترقی کا دوسرا نام ہے، کیونکہ ایک صحت مند شہری ہی اپنے ملک اور قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ مطلب اگر آپ صحت مند ہوں گے، آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ ہر کام کو بہت جلدی 5 منٹ میں اس کو ختم کر دیں گے، لیکن اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو آپ ہر کام کو بہت دیر سے کرتے رہیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیں اپنی صحت کا اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ سوالات جوابات، متضاد الفاظ، جملوں کو اور املا کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے نیٹلی۔ یہ ہے آپ کا ویک 7 کا ہوم ورک۔ ویک 8 کے لیے تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔